الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ کافی دوست احباب پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری شادی میں رکاوٹ ہے، یا والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی میں رکاوٹ ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے بیٹے کی شادی میں رکاوٹ ہے، بھائی ہے تو کہتا ہے ہمارے بھائی کی جناب علی شادی میں رکاوٹ ہے۔ تو آج کا جو میں سبق آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں، یہ ایک روحانی وظیفہ اور کمال لوہے توڑ وظیفہ ہے، اور یاد رکھیے گا میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ اس وظیفہ کو رب کی بارگاہ میں مقبولیت پانے والے جتنے بھی بزرگ ہیں الحمدللہ سبھی بزرگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے اور مجرب وظیفہ ہے، اور ایسا باکمال وظیفہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ اس کو کریں گے نا انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز دوسرے دن ہی آپ اس کا کرشمہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ صرف ایک مرتبہ اس کا تجربہ کر کے میں خود کئی مرتبہ ایسے وظائف کا تجربہ کر چکا ہوں۔ آپ انشاءاللہ العزیز ایک مرتبہ کریں، لیکن وظیفہ کرنے سے پہلے میں ایک بات کہتا چلوں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے، اشد ضروری ہے۔ اور کوشش کیا کریں کہ نماز فجر کے بعد قرآن کریم کا کم از کم ایک رکوع تلاوت کیا کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، گناہوں کی معافی کی دعا اور اپنی جائز حاجات کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد جو بھی آدمی دعا کرتا ہے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد دعا کیا کریں، اور اس کے علاوہ جو دعا کو قبولیت کے راہ پر چلاتے ہیں عمل کام، جہاں رب کی قریب لے جانے والے کام ہیں، رب کی بارگاہ میں قبولیت والے کام ہیں، وہ بھی لازمی کیا کریں۔ کوشش کیا کریں کہ اچھی جگہ پہ کوئی صدقہ جاریہ کر دیا کریں، جس طرح کہ ہمارا مدرسہ ہے الحمدللہ، دوست احباب جانتے ہیں کہ کثیر تعداد میں طلباء الحمدللہ مسافر طلباء تعلیم کی حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں اور تربیت بھی حاصل کرتے ہیں، اور مدرسہ بھی زیر تعمیر ہے، اور اس کا راشن کا نظام بھی دوستوں آپ لوگوں کے نظام پہ چل رہا ہے الحمدللہ، اور اللہ رب العزت ان دوستوں کی اس خدمت کو قبول فرمائے، اور میری دلی دعا ہے کہ مولا کریم ان کی ہر مشکلات دور فرما کے ان کی اس خدمت کو آخرت کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے دین کے لیے، بہت بڑی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کے طالب علم پر 1 درہم خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے، احد پہاڑ کے برابر۔ تو دوستو یہ دین کے راستے ہیں، بڑا ہی باکمال راستہ ہے، اور اس لیے تو حدیث قدسی میں آتا ہے نا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا من یرید اللہ خیر یفقہہ فی الدین، حدیث قدسی ہے، فرمان رب کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، من یرید اللہ خیر یفقہہ فی الدین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اس کو کوئی دنیا نہیں عطا کرتا، یا فیکٹریاں نہیں عطا کرتا، کوئی جائیدادیں رقبے عطا نہیں کرتا، بیٹے بیٹیاں عطا نہیں کرتا، بلکہ جس کے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں میں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہوں۔ تو کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو جناب علی دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میں نے ایک حدیث پڑھی کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 3 شخص کھڑے ہو جائیں گے،
حضور نے فرمایا قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں 3 شخص کھڑے ہوں گے، ایک دنیا دار، ایک عالم دین، ایک شہید۔ تو مولا کریم سوال فرمائے گا کہ تم تینوں میں سے کون ہے کہ جو جنت میں زیادہ جانے کا حق رکھتا ہے؟ تو جناب علی دنیا دار کہے گا مولا عالم دین، عالم دین کہے گا مولا یہ شہید، شہید کہے گا مولا نہیں عالم دین، عالم دین کہے گا مولا نہیں دنیا دار۔ اللہ رب العزت عالم دین سے سوال کرے گا کیسے دنیا دار جنت میں جانے کا حق رکھتا ہے؟ تو عالم دین یہ عرض کرے گا کہ مولا میں دین کی تعلیم حاصل کرتا تھا اور دین کے راستے میں سائے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، یہ بڑے گھٹن اور نازک راستے ہوتے ہیں، ہزاروں قسم کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب مسافر ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، مسافر طالب علم، تو ہم دیکھتے ہیں ہماری آنکھوں سے گزرتے ہیں، تو مولا کریم انشاءاللہ آخرت اچھی فرمائے گا یہ دنیا ہے چلا جانا ہے۔ تو دنیا دار کہے گا مولا عالم دین جنت میں سب سے پہلے جانے کا حق رکھتا ہے، اور شہید بھی کہے گا مولا عالم دین سب سے پہلے جنت میں جانے کا حق رکھتا ہے۔ تو عالم دین کہے گا مولا نہیں، یہ دنیا دار میں تعلیم حاصل کرتا تھا، بڑی مشکلات سے میرا راستہ گزر رہا ہو، کاش کہ اگر یہ شخص میرے ساتھ تھا اس وقت ہاتھ نہ بڑھاتا نا تو ہو سکتا میں اس راستے سے ہٹ جاتا، کیونکہ شیطان دین کے طالب علموں کو بھٹکاتا ہے، کسی قسم کی تھوڑی سی مشکل آ جائے تو ہو سکتا ہے سیڑ پہ ہو جائے، مولا اگر یہ شخص میرے ساتھ ہاتھ نہ بڑھاتا ہو سکتا میں ادھر ادھر ہو سکتا تھا، اور اس شخص کے تعاون سے میں نے دین کی تعلیم حاصل کی۔ اور شہید بولے گا مولا اس شخص نے مجھے واعظ کیا تھا، تیرے نبی کا فرمان سنایا تھا، اور تیرے نبی کا فرمان سن کر میں تیرے راستے پہ اپنے آپ کو قربان کیا تھا، مولا اس لیے سب سے پہلے جنت میں جانے کا حق یہی رکھتا ہے۔ مولا کریم حکم فرمائے گا عالم دین کو، عالم دین کے جا جو بھی تیرے ساتھ تعاون کرتا رہا ہے علمی میدان میں، جب تک تو علم پڑھتا رہا، جو تیرے ساتھ تعاون کرتا رہا ہے، ہاتھ در ہاتھ کڑی بنا لے، ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ ڈال اور شہید کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں ہاتھ ڈال، اور جا جو تیرا مقام ہوگا تیرے ساتھ ساتھ یہ بھی وہاں رہیں گے۔ تو دوستو دین کے مدارس اور دین کے طلباء کے ساتھ تعاون رکھنے والے لوگوں کی آخرت اسی طرح، الحمدللہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، قیامت تک کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں یہ زمین اوپر ہو سکتی ہے، آسمان زمین بن سکتا ہے، لیکن نبی کا فرمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور کا فرمان ہے کہ جس نے بھی دین کے طالب علم کے ساتھ یا دینی مدارس کے ساتھ تعاون فرمایا، مولا کریم ضرور قیامت کے دن اس کی انشاءاللہ العزیز آخرت کو سنوار دے گا، اور انہی علماء کے ساتھ ہی اس کا جناب علی جنت میں انشاءاللہ العزیز اعلیٰ مقام ہوگا۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ صدقہ خیرات ضرور کیا کریں، کوشش کیا کریں، جس طرح کہ ہمارے مدرسے میں جناب علی یہ دینی نظام جاری ہے، الحمدللہ اب مدرسے کے طلباء کی درسگاہ کا کام زیر تعمیر ہے، وہ درسگاہ کے جہاں تہجد کے وقت طلباء اٹھتے ہیں اور انشاءاللہ رات کے 10 بجے تک وہاں پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دوستو جو دوست احباب اپنے والدین کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں، خود سوچیں کہ یہ صدقہ جاریہ کہاں تک ان کے لیے پہنچے گا اور کتنا ثواب ان کے والدین کو پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں وظیفہ بتا رہا تھا، تو شادی میں رکاوٹ ہے، بیٹی کی شادی میں رکاوٹ ہے یا بیٹے کی شادی میں رکاوٹ ہے، تو نماز کی پابندی لازمی کریں، صدقہ خیرات کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ نماز فجر کے بعد ایک رکوع قرآن پاک کا تلاوت کیا کریں، اور پھر ایک وقت مقرر کر لینا ہے، ایک وقت مقرر کر کے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور کس طریقے سے پڑھنی ہے آپ اس طریقے کو ذرا غور سے سمجھیں۔ جب آپ شروع کریں گے سورۃ فاتحہ کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اس آیت پہ پہنچیں گے تو اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین 11 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ پڑھ کر پھر جناب علی
اسی صورت کو آگے شروع کر دینا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب 11 مرتبہ ہو جائے پھر آگے پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہاں تک پڑھنا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ صورت ہو جائے گی، پانی پر پھونک مار دینا ہے، پانی کا گلاس سامنے رکھ لینا ہے، اس کے اوپر پھونک مارنے، پھر دوسری مرتبہ اسی طرح سورت فاتحہ پڑھنی ہے، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچنا ہے تو اس آیت کو پھر 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر پھر سورت کو مکمل کر لینا ہے، پھر ایک مرتبہ پانی کے گلاس پر پھونک مار دینی ہے، پھر اسی طرح سورت فاتحہ پڑھنی ہے 11 مرتبہ، پھر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچیں گے تو اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ پڑھ کر پھر سورت کو مکمل کر کے پھر ایک مرتبہ پانی پر پھونک مارنی ہے، یعنی 11 مرتبہ اس عمل کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے، سورت فاتحہ کو اسی طریقے سے 11 مرتبہ، یعنی 11 مرتبہ سورت فاتحہ مکمل ہو جائے گی، اور ہر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچیں گے تو اس آیت کو 11 مرتبہ ہر دفعہ سورت فاتحہ کے اندر پڑھنا ہے۔ پھر جب یہ مکمل ہو جائے، 11 مرتبہ سورت فاتحہ مکمل ہو جائے، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اسی پانی کے اوپر پھونک مار کر وہ پانی کا گلاس، اگر بیٹی کی شادی میں رکاوٹ ہے بیٹی کو پلا دیں، بیٹے کی شادی میں رکاوٹ ہے بیٹے کو پلا دیں، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز میں کہتا ہوں ایک سے دوسرا دن گزرے گا، انشاءاللہ العزیز جہاں آپ چاہیں گے اچھی جگہ پہ اس کا رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز، یہ گارنٹی شدہ وظیفہ ہے۔ ہاں یہ بچے بچیاں اپنے لیے خود بھی پڑھ سکتے ہیں، والدین اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بزرگوں کا مجرب شدہ وظیفہ ہے۔ الحمدللہ، مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔